ایک گناہ اور سہی، ہم تو ازلی پی پی ہیں۔ تزادستانیوں کے دامن میں گناہوں کا بہت بڑا انبار موجود ہے۔ کیا افغانستان، کیا مشرقی پاکستان اور کیا اندرونی تزادستان، ہر جگہ ہماری غلطیاں، گناہوں اور جرائم کی داستان بکھری ہوئی ہے۔ نہ سیاستدان فلاحی مملکت بنا سکے، نہ مقتدرہ چار مارشل لاؤ اور مسلسل مداخلت کے باوجود ملک کا کوئی راستہ دینے میں کامیاب ہو سکی، نہ عدلیہ ملک میں آئین کی حکمرانی قائم رکھ سکی، اور نہ ہی ہم تزادستانی کبھی اس قابل ہو سکیں گے کہ ملک کی تقدیر بدل سکیں۔ جب ہم گناہوں کا اتنا ذخیرہ کر چکے ہیں تو ایک اور گناہ سے ہی پاپولر خان کو راستہ دیں اور اقتدار میں لائیں۔ یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے جو فائدے اور نقصان ہونے تھے وہ ہو کر رہے، اب بھی ٹکا ٹکی نکالیں اور تزادستانی حلق میں مسلسل پھنسی ہوئی ہڈی کو نکال لیں۔ بادل خواستہ ہی صحیح، مجبوری میں ہی صحیح، کڑوے گھونٹ جیسا ہی صحیح، چھچندر کو کھانے جیسا ہی صحیح، مقتدرہ کو ناپسند ہی صحیح، اس کی مرضی کی حکومت، کارکردگی صفر ہی صحیح۔ ان سب خرابیوں کے باوجود وہ مقبول ہے، اور مقبولیت کا بخار تب تک نہیں اترے گا جب تک زماں اقتدار اسے نہیں ملے گا، اور وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں تزادستان کے اندر جاری مد و جز کو سکون آ جائے گا۔ ایک گناہ اور سہی، واحد سیاسی حل ہے، باقی حل خونی، پرتشدد اور تکلیف دہ ہیں۔ ہم گناہوں کا کفارہ تو ادا کر لیں گے، جرائم کا مداوع کیسے کریں گے؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم اپنے آپ کو بری الزماں اور دوسرے کو تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تزادستان کو اس جگہ تک لانے میں ہر طبقے کا برابر کا ہاتھ ہے۔ جرنیلوں نے مارشل لا لگائے تو منصفوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ ہم عوام میں سے کئی مٹھائیاں بانٹتے رہے، کئی سیاستدان مارشل لاؤں کی کھوکھو سے ہی پیدا ہوئے۔ ہم کئی صحافی بھی مارشل لاؤں کے نفاذ اور اسمبلیوں کی غیر آئینی تحلیل پر تالیاں پیٹتے رہے۔ پڑھے لکھے بیوروکریٹ حکمرانوں کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو بجا لاتے رہے۔ ہماری خاموشی اکثریت ہمیشہ سے تن مردہ کی طرح غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی کاموں پر چپ سادے رہی۔ ہاں، چند سر پھرے سیاستدان، بعض حوصلہ مند جج، کئی آزاد صحافی اور عوام کے بہت تھوڑے حصے نے ان جرائم پر آواز بلند کی جو آج تاریخ میں سنہرے حروف میں درج ہیں، مگر باقی ہم تزادستانی جو شریک جرم تھے، ان میں سے کوئی اقتدار جرم تک کرنے کو تیار نہیں۔ گناہوں کی کون سی اس دنیا میں کوئی سزا ملنی ہے؟ اقرار کر لیں تو شاید راستہ سیدھا ہو جائے، مگر نہ ایسا ماضی میں ہوا ہے اور نہ اب ہو سکے گا۔ میرے کئی عالم فاضل صحافی دوستوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اس ہانجار لفافی نے ایک دن لکھا ہے کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، جس میں کہا ہے کہ عمران کو لانا سیاسی مجبوری ہے، تو پھر دوسرے دن اس کے بالکل الٹ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی کیوں لکھا؟ بقول ان کے یہ تو کھلا تضاد ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے عرض ہے کہ کڑوا گھونٹ پینے کے بارے میں کالم میری رائے اور میرا تجزیہ تھا، دوسرا سونار والا کالم دوسری جانب کی انفارمیشن تھی کہ مقتدرہ اور مخلوط حکومت کیا سوچ رہے ہیں۔ دنیا کی تیز رفتاری نے ہمارے پڑھنے والوں کو بھی 2 لائنیں پڑھ کر دیکھ کر اس پر رائے قائم کرنے کی عادت ڈال دی ہے۔ پورا کالم پڑھ لیں تو ماضی الضمیر اور آپ کو اس کا پس منظر بھی سمجھ آ جائے۔ 100 سونار والا کالم دراصل ایک نامہ بر اور ہانجار لفافی کے درمیان گفتگو کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ صحافی دوستوں کو کم از کم سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے۔ باقی قوم تو لفافی، کفر اور غدار کے فتنے لگانے میں دیر نہیں لگاتی، کم از کم ہم صحافی تو فتوے صادر کرنے سے پرہیز کریں۔ ہانجار لفافی کو علم ہے کہ مقتدرہ اور مخلوط حکومت کے اتحادی ایک گناہ اور صحیح کی سوچ کے شدید مخالف ہیں، اور وہ اس گناہ بے لذت کا رزق لینے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہنے دیجئے کہ واحد پرامن سیاسی راستہ یہی ہے جو کڑوے گھونٹ والے کالم میں بیان کیا تھا۔ 100 سونار والے کالم میں جن اقدامات کی اطلاع دی تھی وہ زیر عمل آ چکے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद से रोकने के लिए पार्लियामान में कानून साजी की जा रही है और खदशा है कि सियासी जजों और इंतहा पसंद इंसाफियों के खिलाफ मजीद मुकदमात आएंगे। हानजार लवाजी को इस इक़दामात से शदीद इख्तलाफ है। इन इक़दामात से सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा और हालात मजीद ख़राब होंगे। हानजार लफाफी की राय में आगे बढ़ने का रास्ता पार्लियामान के जरिए निकल सकता है, जहां महमूद अचकजई भी मौजूद हैं। असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर भी मुतहर्रिक हैं। दूसरी तरफ से स्पीकर अय्याज सादिक और नूनी फाख्ताओं को शामिल किया जा सकता है। इत्तेहादी एतमाद साजी के लिए खान को रिहा कर दिया जाए और अगर हुकूमत को डर लगता है तो बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए। कौमी असम्बली में बैठकर सियासी रूल ऑफ द गेम तय किए जाएं। मुक़्तदरा भी इस पुरअमन हाल को पसपर्दा रहकर सरपरस्ती करे। इस हवाले से इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहिए और मखलूत हुकूमत को भी मुक़्तदरा से मशवरा करके इमरान खान और इनकी जमात के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। सियासत का मुकाबला सियासत और दहशतगर्दी का मुकाबला दहशतगर्दी से करें। दहशतगर्दी सियासत से नहीं, कानून की अलमबरदारी से ख़त्म होगी। किसी को सियासत को कमज़ोर करना है तो इससे बेहतर सियासत की जाए। तारीख का मुतालिया तो यही बताता है कि सियासत को ज़ोर ज़बरदस्ती से हैंडल नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का नाजुक तरीन और हसास तरीन मामला है। इसे सिर्फ और सिर्फ दानिशमंदी और अकल से ही हल किया जा सकता है। अहले सियासत और अहले इक़्तिदार दोनों अपने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करें तो बहरान का हल मुमकिन है। इमरान खान थोड़ा पीछे हटेंगे, मगर इतना नहीं कि किसी दूसरे को स्पेस मिल सके। दूसरा भी थोड़ा सा पीछे हटे, फिलहाल बेशक रियायतें ना दे, इरादा तो जाहिर करे ताकि फिजा की कशीदगी ख़त्म हो। ये कशीदगी सियासत से निकलकर कारोबार और लोगों की आम जिंदगी में मायूसी ला रही है। सियासतदानों और मुक़्तदरा का फ़र्ज़ अव्वलीन होता है कि वो रियासत के लोगों के लिए उम्मीद पैदा करें। क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा रहा है? जवाब यकीनन नफ़ी में है। मुझे खदशा है कि कोई भी गुनाहगार एक गुनाह और सही को तस्लीम नहीं करेगा, मगर बाइज़्ज़त पुरअमन जमहूरी और आईनी रास्ता यही है। ना मानकर भी आप एक गुनाह और सही का इर्तिकाब करेंगे। इसे मान लें तो शायद इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकल आए।